السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. اور شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر اپنی جان کی قربانی پیش کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام پیش کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بلکہ اگر دیکھا جائے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے فتح و کامرانی کے نئے معیار کو متعین فرما دیا. اب تک جو ہم نے جنگ کے حالات پڑھے ہیں، سنے ہیں، اور تاریخ کے اندر جو جنگیں لکھی ہیں، سب کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ فاتح وہ کہلاتا ہے جو اپنے مقابل کا سر کاٹ لے، وجیتا وہ کہلاتا ہے جو دشمن کی فوج کو تہہ تیغ کر دے، اس کے سروں کو نیزوں پر بلند کر دے. مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر فتح و کامرانی کی ایک نئی تاریخ مرتب کر دی اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، سر بچانے ہی کا نام کامیابی نہیں ہے، کہیں کہیں سر دے کر کے بھی کامیابی حاصل کی جاتی ہے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں سر دے کر وہ عظیم کامیابی حاصل کی ہے کہ قیامت تک دنیا یہ کہہ کر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے گی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرات گرامی، یہ حقیقت ہے کہ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بچا کر اپنے اہل خانہ کو بچا کر کے واپس لے آتے تو ایسے راستے تو بہت سارے ہیں. شریعت میں بھی ایسی گنجائش ملتی ہے کہ جہاں جان خطرے میں پڑ جائے تو وہاں جان کو بچانے کے لیے کچھ تدبیریں اور ہیلے کیے جا سکتے ہیں. مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں اپنی جان نہیں بچانی تھی، اپنا کنبہ نہیں بچانا تھا، اپنا قبیلہ نہیں بچانا تھا، نبی کا دین بچانا تھا، نبی کی شریعت بچانی تھی، حقانیت کو بچانا تھا، اور شہادت اور فتح و کامرانی کے ایک نئے معیار کو متعین کرنا تھا. وہ بہت کم عقل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یزید جیت گیا، امام ہار گئے. میں یہ کہتا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جس کو بچانا تھا بچائے اور جس کو لٹانا تھا اسے لٹا دیا. اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی پیش نہ کرتے تو آج حق کے لیے سر کٹانے کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا، حق کے لیے مشکلوں اور مصیبتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ کیسے پیدا ہوتا. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ ایمان والوں کے رگوں کے اندر شریعت کی تحفظ کے لیے خون دوڑتا ہے اور دین کے تحفظ و بقا کے لیے جان دینے کا جذبہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال استقامت کی دین ہے. حضرات، کربلا کا یہ واقعہ ایسا اندوہناک حادثہ ہے کہ قیامت تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حادثہ عظیمہ سے کتنا صدمہ پہنچا
اس بارے میں ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سر اقدس اور ریش مبارک گرد و غبار سے آلود، خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے دست مبارک کے اندر ایک بوتل ہے، ایک شیشہ ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے سرکار کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، سرکار یہ کیا حال ہے، یہ کس کا خون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیت ارشاد فرمایا کہ آج صبح سے حسین اور ان کے رفقا کا خون جمع کر رہا ہوں، اس شیشے میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھ کر کے ایک دم چونک پڑے، اور اسی وقت آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ چنانچہ تقریباً 24 دنوں کے بعد جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مدینے کے اندر پہنچی تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ وقت وہی تھا جس وقت کربلا میں جنگ چل رہی تھی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں تھے جس کو انہوں نے خواب میں ملاحظہ فرمایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ساری فضا سوگ آلود ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو کہ صبح امام حسین کی شہادت ہوئی، اس رات کو میں نے کسی کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا، ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل قد لعنتم لسان ابن داؤد وموسیٰ وحامل الانجیل۔ یہ سنتے ہی میں چونک پڑی، چاروں طرف میں نے نگاہ دوڑائی، شعر پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور میں نے وہ شیشہ کھول کر کے دیکھا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ کنکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ جب میں نے ان کنکریوں کو دیکھا تو وہ خون ہو چکی تھی، ان سے خون بہہ رہا تھا، کیونکہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، اے ام سلمہ یہ کنکریاں تم حفاظت سے رکھو، یہ فرشتے نے مجھے اس زمین سے لا کر کے دی ہے جو میرے حسین کی شہادت گاہ ہے، جب یہ کنکریاں خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ شفق کے ساتھ جو تیز سرخی دیکھی جاتی ہے یہ شہادت امام حسین سے پہلے نہ تھی، بعد شہادت آسمان اتنا تاریک ہو گیا تھا کہ دن کو تارے نظر آنے لگے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 7 دن تک آسمان سے اس قدر تاریک رہا کہ دیواریں ایسی معلوم ہوتی تھی گویا کہ شہاب کے اندر رنگی ہوئی، اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے، اور بعد شہادت یہ سرخی باقی رہی جسے آج شفق کی سرخی کہا جاتا ہے۔ حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ظالموں نے ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا، شہداء اکرام کے سرتن سے جدا کر لیے گئے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ شہداء اکرام کے مقدس جسموں کو چکنا چور کیا گیا۔ جب شام کا وقت ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیسی درد انگیز شام تھی، یہ کیسی غم انگیز شام تھی کہ شاید دنیا نے کبھی ایسی شام دیکھی نہ ہوگی، دنیا میں ایسی شام نہ آئی تھی نہ آئے گی۔ امام علی مقام، ان کے تمام آبان و انصار کے کٹے پٹے لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے ہیں، اہل خیمہ روتے روتے ان کی آنکھیں سوکھ گئی، اب تو سوائے غشی کے کچھ نہیں ہے، خاموشی ہے۔ ادھر شمر لعین اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے آتا ہے اور پردگیان حرم کی چادریں چھین لیتا ہے، اللہ اکبر، سارے خیموں کو جلا دیتا ہے، اور صرف ایک خیمہ بچاتا ہے جس میں تمام اہل حرم کی خواتین کو بے پردہ اس کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ حرم نبوت کی خواتین کہ آفتاب اور مہتاب کی نگاہوں نے کبھی ان کے سروں کو نہ دیکھا ہوگا، کبھی انہیں بے پردہ نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اللہ، آج کربلا کی سرزمین پر ہے، سر پر کوئی سایہ نہیں، یتیمی کے بادل منڈلا رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین غش پر غش کھائے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رات گزر گئی، دوسرے دن ابن سعد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے ان تمام مرداروں کی نماز جنازہ پڑھی جو یزیدی فوج کے وہاں مارے گئے تھے، مگر اسے یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان شہداء کرام کی بھی
نماز جنازہ اور تدفین کا انتظام کرتا، اور کیوں نہ ہو کہ اسے تو ظلم و ستم کا ہر حربہ اپنانا تھا، اور قدرت کو بھی یہ منظور نہ تھا کہ ان کے ناپاک ہاتھ ان کی لاشوں تک پہنچے۔ 12 محرم تک میدان کربلا میں یزیدی قافلہ خیمہ زن رہا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تو پاس میں غازریہ نامی ایک گاؤں کے لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ شہداء کرام کے لاشوں کی تدفین فرمائی۔ تمام شہداء کرام کے سر مقدس کو، سرہائے مقدسہ کو تن سے جدا کر لیا گیا تھا، مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دے دیے گئے، 13 ابن اشعث کو، 14 بنی تمیم کو، اور باقی سر مختلف قبیلوں کو۔ سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خولی کے حوالے کیا گیا۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک نیزے پر بلند کر کے لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ 13 محرم کو 12 محرم تک یزیدی فوج وہاں خیمہ زن رہی، اور پھر اس کے بعد کوفہ کے لیے روانہ ہو گئی، چونکہ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہی نے یہ بدترین کارنامہ انجام دینے کے لیے ان کو ابھارا تھا، اور بڑے بڑے انعامات و اکرام کے لالچ دیے تھے۔ اب اس انعام کو پانے کے لیے وہ اپنے گورنر کی دربار کی طرف جا رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لٹا پٹا قافلہ جب وہاں سے روانہ ہوا، شہداء اکرام کے سر تن سے جدا ہیں، نیزوں پر بلند ہیں، اور یزید اپنے جشن فتح مناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، مگر حضرت مولانا حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ یزیدی سمجھ رہے ہیں کہ ہم فتح کا جلوس منا رہے ہیں، اور شہداء کے سر نیزوں پر بلند ہو کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ سر بلندی ان کے لیے ہے جو دین کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے جو دین سے ٹکراتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان ظالم یزیدیوں نے اہل حرم کی خواتین کو اونٹنیوں کے ننگی پیٹھ کے اوپر سوار کر دیا، رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں بیڑیاں اور پہنا کر کے، ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر حرم محمدی کی اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس کے اندر دے دی۔ ظالم یزیدیوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی کسی سواری کا انتظام کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند پڑاؤ دور، چند منزلیں دور یہاں سے کوفہ تھا۔ جب پہلی منزل پر انہوں نے قیام کیا تو یزیدی فوج نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے چھینے ہوئے ایک اونٹ کو ذبح کیا تاکہ اس کا گوشت کھائیں۔ جب اس کا گوشت دیگوں کے اندر پکایا گیا، جب دیگیں کھولی تو سارا گوشت خون بن چکا تھا۔ بس یوں ہی شیرہ اور ستو وغیرہ کھا کر کے دیگوں کو الٹ کر کے وہاں سے آگے بڑھ پڑے۔ جب دوسری منزل پر قافلے نے پڑاؤ کیا تو سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خولی ایک نیزے پر بلند کر کے آگے آگے چل رہا تھا، اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کو نیزے کی ایک دیوار سے لگا دیا۔ رات میں یہ قافلہ وہاں ٹھہرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں ایک عجیب و غریب واقعہ درپیش ہوا کہ ایک غیبی ہاتھ گرجے کی دیوار سے شق ہو کر کے نکلتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ وہ قلم کا نوک، وہ قلم کی نب خون حسین کے قطرے سے وہ ڈبوتا ہے، اور وہ غیبی ہاتھ ایک شعر لکھ دیتا ہے: اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ وہ امت جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، کیا انہیں اس بات کی امید ہے کہ کل میدان محشر میں انہیں ان کے نانا جان کی شفاعت مل جائے گی؟ جب یزیدیوں نے اس شعر کو دیکھا تو وہ گھبرا اٹھے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب دوسری منزل کے اوپر پڑاؤ کیا، وہاں بھی اتفاق سے ایک گرجے کے قریب ہی ان کا قیام ہوا۔ گرجے کا پادری باہر نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ سر جو نیزے پر بلند ہے، جو جگہ جگہ پر تازہ خون کے قطرات ٹپکا کر اپنی زندگی کا اعلان کر رہا تھا، وہ لمحہ امام علی مقام متحرک تھے، اور بعض جگہوں سے آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی سنی گئی، گویا کہ سر نیزے پر بلند ہو کر کے اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ گرجا کا پادری باہر نکلا، اس نے دیکھا کون لوگ ہیں یہاں پر ٹھہر گئے۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند ہے، مگر انوار و برکات کے جواہر لٹا رہا تھا۔ دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ اتنا حسین چہرہ، اتنا خوشنما چہرہ، جس کے چہرے سے صداقت آیا ہے، نورانیت جس سے بکھر رہی ہے، تن سے جدا ہے مگر نورانیت کے اندر کوئی کمی نہیں۔ کہنے لگا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یزید کے باغی کا سر ہے۔ کہا کون؟ نام تو بتاؤ۔ کہا یہ ہمارے امیر یزید کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کا نام سنتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ تو ان کے نبی کے نواز ہے۔ کہا کہ تم نے کیوں ان کا سر تن سے جدا کر دیا؟ کہا انہوں نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دنیاوی لالچی کتے ہیں، حرص و طمع کے خاطر انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اپنے نبی کے نواسے ہی کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تم رات بھر یہاں ٹھہرنا چاہتے ہو ٹھہرو، مگر یہ سر رات بھر کے لیے میرے حوالے کر دو۔ کہا کہ نہیں دیں گے۔ کہا 10,000 درہم دوں گا۔ لالچی کتے اپنی دم ہلاتے ہیں، اور 10,000 کا لقمہ تر جب دیکھا، سر امام علی مقام خولی نے گرجا گھر کے پادری کے حوالے کر دیا۔ گرجا گھر کا پادری سر امام علی مقام کو گرجے میں لے جاتا ہے، گلاب جل سے دھوتا ہے، عطر لگاتا ہے، ایک صندلی چوکی کے اوپر بہترین کپڑا بچھا کر اس کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور ہاتھ باندھ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس چہرے کی زیارتوں سے مشرف ہونے لگتا ہے۔ گرجا کے پادری کا بیان ہے، میں نے رات بھر یہ منظر دیکھا کہ حضرت امام علی مقام کے منہ سے ایک نور نکلتا تھا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا تھا، اور آسمان سے ایک نور آتا تھا جو امام علی مقام کے مقدس دہن مبارک کے اندر، آپ کے منہ کے اندر داخل ہوتا تھا، اور گرجا کی چھت بھی اس نور کی آمد و رفت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی تھی۔ اللہ اکبر! یہ منظر وہ رات بھر دیکھتا رہا۔ آخر جب صبح ہوئی، اب اسے خیال آیا کہ یہ مقدس تبرک اب مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اسی وقت پکار اٹھا، اے حسین تم زندہ ہو، تم سچے ہو، تمہارے نانا سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، حسین تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر کے تمہارے نانا کے دین کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندہ کرامت تھی کہ آپ راستے میں ایمان کی دولت بھی بانٹتے چلے جا رہے تھے اور استقامت کا درس بھی دیتے چلے جا رہے تھے۔ صبح ہوئی، اشکبار آنکھوں کے ساتھ اس نے سر امام علی مقام یزیدیوں کے خولی کے حوالے کیا، اور 10,000 درہم جو وعدہ تھا اس کے مطابق اس نے دی۔ یہ لوگ جلدی جلدی آگے بھاگے کہ پورے قافلے والوں کو پتہ لگ جائے گا تو سب میں تقسیم ہوگا۔ چنانچہ خولی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آگے دوڑا گیا، کہا اس کے حصے کر لیں۔ جب تھیلیاں انہوں نے اونڈے لی اور وہ درہم اس میں سے نکالے، تو ان درہموں کے ایک پہلو کی طرف، ایک طرف یعنی سکے کے ایک پہلو پر غیب سے یہ آیت لکھی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو۔ اور دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یعنی وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں کو کیسی کیسی مصیبتیں پڑنے والی ہیں۔ اور سارے کے سارے درہم ٹھیکریاں بن چکے تھے، جلدی سے انڈیل کر کے بھاگے۔ اب کوفہ بالکل قریب تھا، خولی کا مکان کوفہ سے باہر تھا۔ رات کے وقت خولی نے سوچا کہ گھر پہ آرام کر لوں۔ سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے سر سے نیزے سے اتارا اور ایک تھیلے کے اندر رکھ کر کے تنور کے اندر رکھ دیا۔ آرام لینے کے لیے کھانا وانا کھا کر کے گھر پہ سو گیا۔ خولی کی بیوی نیک پرہیزگار تہجد گزار عورت تھی۔ رات کو جب وہ تہجد کے لیے اٹھی تو اس سے محسوس ہوا کہ تنور سے ایک روشنی نکل رہی ہے۔ اس نے سوچا میں نے آگ کو تو بجھا دیا تھا، آخر یہ روشنی کیسے نکل رہی ہے؟ قریب جا کر کے اس نے دیکھا تو عجیب و غریب کیفیت ہے، یہ آگ کی روشنی نہیں ہے بلکہ ایک نور ہے۔ اور ابھی حیرت و تعجب کی کیفیت ختم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس نے دیکھا کہ چند مقدس بیویاں آئی اور تنور سے ایک سر کو نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعاعیں اسی نور سے نکل رہی، اسی سر مقدس سے نکل رہی تھی۔ آنے والی خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا، بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، میرے لخت جگر، اے میرے مظلوم شہید، حق تعالی بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف فرمائے گا،
میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش رب کا کنگورا نہ چھوٹے گا جب تک کہ میں تیرا پورا پورا خون بہا نہ لے لوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تن سے رکھ کر واپس چلی گئی اور سر مبارک کی وہ نورانی شعائیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر خولی کی بیوی کے ہوش اڑ گئے، فوراً اٹھی، تنور سے سر مقدس کو باہر نکالا، غور سے دیکھا، بارہا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ پہچان لیا کہ یہ تو جگر گوشہ رسول فرزند بطول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کا سر ہے۔ ایک چیخ ماری بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے، فرماتے ہیں اے عفیفہ، اے نیک خاتون، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جرم تیرے شوہر نے کیا، باز پرس ان سے ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو خواتین محترم آئی تھیں وہ کون تھیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی جناب سیدہ فاطمہ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی، زار زور رونے والی حضرت صدیقہ عائشہ اور حضرت مریم بنت عمران تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی خولی کی بیوی کو ہوش آ گیا، سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ ایک بلند مقام پر رکھا، شوہر کو جگایا اور کہا ظالم، تو کہہ رہا تھا ایک قاتل کا یہ سر ہے، ایک باغی کا یہ سر ہے، ظالم میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ چادر اوڑی اور گھر سے نکل گئی، اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ حضرات گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس سے اس طرح کی کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ غرضے کے مختلف منزلیں طے کرتا ہوا اہل بیت اطہار کے 12 افراد کا لٹا ہوا قافلہ اشقیاء کوفہ کی حراست میں کوفہ تک پہنچتا ہے۔ اہل کوفہ نے اپنے شہر کے کوچہ و بازار میں آنے والے باوقار معزز مہمانوں کی علم انگیز مظلومیت کا نظارہ کن آنکھوں سے دیکھا ہوا اور کس دل سے برداشت کیا ایک دردناک داستان ہے۔ کوفہ کا گورنر ابن زیاد بدنہاد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کو اپنے سامنے تشت پر رکھواتا ہے۔ شمر ابن سعد اور خولی، سنان ابن انس وغیرہ اپنے ظالمانہ کردار کو بڑا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں۔ ابن زیاد بدنہاد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کے ساتھ ایک جسارت یہ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی جانب دیکھ کر گستاخانہ انداز میں ہنستے ہوئے چھڑی سے لبھائے مبارک پر ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ چہرہ اب تک بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی دربار میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ اس کی گستاخانہ جسارت کو دیکھ کر چیخ پڑے، فرمائے خبیث، اے ابن زیاد، لبھائے امام سے اپنی ناپاک چھڑی ہٹا لے، رب کعبہ کی قسم میں نے بارہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقدس لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے پاگل ہو گیا، کہا تمہاری ضعیفی پر رحم آتا ہے ورنہ بھی تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جسارت سے جواب دیتے ہیں کہ تجھے آل نبی پر رحم نہ آیا، مجھ پر کیا رحم کرے گا؟ اور ابن زیاد ایک غصہ دلانے والی بات اور سن لے، میں نے 12 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ایک زانوں پر حضرت امام حسن اور دوسرے زانوں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھائے ہوئے دونوں شہزادوں کے سروں پر اپنا دست اقدس پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ، میں نے تیرے پاس اور تیرے مؤمنین صالحین کے پاس یہ دونوں امانتیں سپرد کر دی۔ اے ابن زیاد، تو نے امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے، اے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں سن لو، تم نے گلشن فاطمہ کو پائمال کیا ہے اور اپنے ظالم کو تم نے اپنا سردار بنا لیا، اللہ تم سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ ابن زیاد کے سچی بات تو ابن زیاد حضرت زید بن ارقم کے سچی باتوں سے چراغ پا ہو گیا۔ جب کوئی تدبیر نہ سوجی تو خفت مٹانے کے لیے ممبر پر چڑھ گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق کو ظاہر کیا اور امیر المومنین یزید اور اس کی فوج کو فتح و کامرانی سے نوازا،
اور معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ کاذب ابن کاذب کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کا شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف اس مجمع میں موجود تھے، فوراً بن اٹھے، اے ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اور تیرا امیر المومنین یزید جھوٹا، تف ہے تیرے اوپر کہ صدیقین و صالحین کی جگہ پر کھڑا ہو کر جھوٹی بکواس کرتا ہے۔ آخرکار ابن زیاد سے رہا نہ گیا، ان کے قتل کا حکم دیا، لیکن اس وقت تو حضرت عبداللہ ابن عفیف کو ان کی قوم نے بچا لیا، مگر رات میں ابن زیاد کے آدمیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خون حسین سے مختلف کرامتوں کا ظہور ہو رہا تھا، کہیں تلاوت قرآن سنائی دے رہی تھی، کہیں تازہ تازہ قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب ابن زیاد بدنہاد سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سر اپنے اٹھائے ہوا تھا اور اپنے ران پر رکھے ہوا تھا، تب سر مقدس سے خون کا قطرہ ٹپکا اور مثل تیزاب کے اس کی عبا کو چھیدتا ہوا، سوراخ کرتا ہوا، اس کی ران کو چھیدتا ہوا تخت پر پہنچا، اور تخت کو چھیدتا ہوا پار ہو کر زمین پر گرا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد کے لیے یہ زخم ہمیشہ ناسور بن گیا، اور اس سے ایسی بدبو آتی تھی کہ باوجود نافہ مشکی باندھنے کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ جب ابن زیاد مارا گیا تو اسی بدبودار علامت کی وجہ سے حضرت ابراہیم ابن مالک ابن اشتر نے اس کو پہچانا تھا۔ اپنے ظلم و ستم کے باوجود جب ظالم ابن زیاد اپنے سینے میں آتش ظلم کو اور بھڑکتے پایا تو حکم دیا کہ 3 دن تک سر امام کو دروازہ کوفہ پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ کوفیوں نے 3 دن تک سر امام علی مقام کو دروازہ کوفہ پر لٹکا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ کوفہ نے اور کوفہ کے گورنر نے اور کوفہ والوں نے یہ سارا بدنما کام صرف اپنے مرکزی بادشاہ یزید کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ پھر انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کرام کے مقدس سروں کو یزید کے دربار میں شمر ذیل جوشن کے سرکردگی میں 10,000 سواروں کے ساتھ اس مظلوم قافلے کو دمشق کی جانب روانہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی پوری دنیا اسلام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کے اوپر گامزن رہنے میں حق والے کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ حقیق کو سربلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔